الرحيم فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار فإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے. اس میں ہماری تھوڑی بات ہو گئی تھی, بات باقی تھی. تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ عمل کرنے والوں کے عمل کو ضائع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر یہ بات ہو رہی تھی کہ جب کسی عمل کرنے والے کا چھوٹا موٹا عمل بھی ضائع نہیں کرتے تو پھر جن لوگوں نے مطلب ہجرت کی ہے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے جو ہے وہ اپنا وطن چھوڑ دیا, یا جن لوگوں نے برے اعمال سے ہجرت کی ہے, یعنی برے اعمال کو چھوڑ دیا, تو جنہوں نے اپنا پرانا مذہب چھوڑ دیا, ایمان قبول کر لیا, تو ان کو تو ان کے اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب وطن چھوڑنے پر بھی پھر چین نہیں لینے دیا تو طرح طرح کی ایذائیں پہنچاتے رہے ان کو. تو یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ وہ میرا نام لیتے تھے اور میرا کلمہ پڑھتے تھے. یخرجون الرسول وایاکم, کہ وہ تمہیں اور وہ رسول کو اور تمہیں اس لیے نکالتے ہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم, کہ تم جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے. سورہ ممتحنہ میں یہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو پھر سورہ بروج میں ہے کہ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ وہ صرف اس لیے کرتے ہیں کیونکہ وہ تم لوگ ایمان لے کر آئے ہو کیسے اللہ پر جو عزیز ہے حمید ہے, صرف اس لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, یعنی کہ تمہیں تنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ذہن میں رہنا چاہیے, ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو جو میرے راستے میں لڑ کر جنہوں نے جان دے دی, یہ بندے ہیں جن کی تمام تقصیرات اللہ تعالیٰ نے, تمام قصور ان کے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا, اور جنت ان کا انتظار کر رہی ہے. ثوابا من عند اللہ واللہ عنده حسن الثواب, کہ اچھا بدلہ تو خود اللہ کے پاس ہے. ٹھیک ہے. کہ یہ مطلب ہو کہ اس بدلے سے بھی اچھا بدلہ خدا کے پاس ہے, نہیں اس کا دیدار ملے گا. رزقنا اللہ وسائر المؤمنین آمین. لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد, دیکھو ان کا زمینوں میں چلنا پھرنا تمہیں جو ہے نا وہ دھوکے میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے. متاع قلیل, تھوڑے دن کا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم, اس کے بعد جہنم ان کا ٹھکانہ ہے. وبئس المہاد, اور بہت برا ٹھکانہ. یعنی ادھر ادھر جو تجارت کر رہے ہیں, جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے, ریل پیل ہے, پیسے کی وسائل ہیں, ان کے مزے ہیں. روڈیں دیکھو تو ایسی ہے کہ روڈوں پہ جو ہے نا وہ رشک آ جائے. تو مطلب بہت کچھ جو ہے نا وہ, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی دیکھو یہ جو چیز ہے نا یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ٹھیک ہے.
یہ چیزیں دو میں دھوکے میں نہ ڈالیں. ہمارے لیے بھی یہی ہے. آج جو ہم ان کی چگا چوند دیکھ کر جو ہے وہ بلڈنگوں کو دیکھ کے جاتے ہیں بھاگتے ہیں، ہمارے لیے بھی یہی ہے کہ بھائی یہ ہمیں دھوکے میں نہ ڈالیں. ٹھیک. تو یہ چند روزہ زندگی ہے، ہمیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے دھوکہ نہیں کھائیں. ٹھیک ہے. لیکن الذین تقوا ربهم، ہاں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اپنے رب کا، اور ان کے لیے جنات ہیں. تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ٹھیک ہے. اب ذرا یہ چند دن کی زندگی اور ہمیشہ کی زندگی کا مقابلہ کر لو، پتہ چل جائے گا کہ کس چیز میں فائدہ ہے. ٹھیک ہے نا. نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے؟ مہمانی ہے. مہمان اس لیے کیا کہ مہمان کو اپنے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی، وہ تو میزبان کے پاس آتا ہے تو میزبان ہی اس کو کھلاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہا گیا ہے یہاں پہ. صحیح ہے نا. اس لیے یہاں پر ہمیں یعنی کہ آخرت میں ٹینشن نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ کھلائیں گے پلائیں گے، خوب مزے کرائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ. اللہ اکبر. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ کے ہاں جو ہے وہ کیا ہے؟ نیک لوگوں کے لیے بہت زیادہ کیا ہے؟ وہ بہترین ہے. ٹھیک ہے نا. وہ کیا ہے؟ بہت ہی بہترین ہے. اچھا جی. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. کہ کتاب والوں میں بعض ایسے بھی ہیں، اہل کتاب میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو ہم نے ان کی طرف نازل کیا اس پر بھی، جو تمہاری طرف جو تم پر اتارا اس پر بھی، تم لوگوں کے پاس جو نازل کیا ہے. وما انزل الیہم خاشعین للہ، اور جو اترا ان کی طرف عاجزی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کو ایسے بیچتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. چند چند کوڑیوں کے مطلب تھوڑے سے فائدے کے لیے نہیں بیچتے ہیں. اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے ان کے رب کے پاس خوب اجر ہے. اوپر جو ہے متقین کی بات بیان ہوئی تھی نا، تو یہاں اہل کتاب اور جو اس کے علاوہ دوسرے لوگ ہیں ان کی بات بیان کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے. کہ یہاں جو اوپر جو ہمارے متقین کی بات ہوئی تھی، اب اہل کتاب میں جو لوگ متقین ہیں یہاں پر ان کی بات بیان ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. صحیح ہے استاد جی. وہ جو ان کے ہاں مطلب آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے کرتے تھے اور کتاب سے جو احکام ہوتے تھے وہ چھپا دیتے تھے. ہوں، تو اس طرح تو بالکل. ہمارے ہاں بھی وہ شریعت والا تو نظام نافذ نہیں ہے عدالتی فیصلوں میں. ہاں تو مطلب ہم لوگ اس زمرے میں تو نہیں آئیں گے کہ ہم لوگ اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتے اس طرح. دیکھیے ہم انفرادی زندگی میں تو عمل کریں نا کم سے کم. ہماری ٹھیک ہے عدالتوں میں نفاذ اس لیول کا نہیں ہے، لیکن پھر بھی بہت بہتر ہے. معاملات ہیں گڑبڑ تو بہت ہیں، لیکن خیر ہم اپنی زندگی تو ہم اپنی زندگی میں تو ہم چلا رہے ہیں نا. بات سمجھ آ رہی جی جی. ہے؟ ہم اپنی زندگی کو کم از کم خراب نہ کریں ان کی وجہ سے. اپنی زندگی ہماری اگر اچھی ہوگی تو انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ نہیں سوال نہیں ہوگا.
ساتھ جی اس میں بتایا ہے قرآن میں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ صبر بہت وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ اس کی ایک قسم اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں استقامت کا مظاہرہ ہے، دوسری قسم گناہوں سے بچنے کے لیے اپنی خواہشات کو دبانا ہے، اور تیسری قسم تکلیفوں کو برداشت کرنا ہے۔ یہاں ان تینوں قسموں کا صبر کا حکم دیا گیا ہے، مطلب تینوں طرح کے صبر کا جو ہے وہ حکم دیا ہے، اور سرحدوں کی حفاظت میں جغرافی سرحدوں کی حفاظت بھی داخل ہے اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت بھی۔ اللہ تعالیٰ میں ان تمام احکام پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم جی بالکل۔ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، یہ اس میں صبر کا لکھا ہوا تھا، وہ صفیہ باجی پوچھ رہی تھی نا، تو وہ اس کا بتا رہی تھی اس لیے۔ صحیح ہے۔ اچھا جی تو پہلے ہی تذکرہ ہو گیا تھا مطلب مومنین کا، اب جو ان کے اندر جو کچھ ایمان والے ہیں نا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ ان کو خاص طور پہ الگ سے ذکر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا دل چھوٹے ہوں یا وہ سوچیں کہ بھئی ہمارے لیے تو بری باتیں آ رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی تم اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آتے ہیں، تو ان کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ٹھیک ٹھیک ایمان لاتے ہیں، قرآن کو ٹھیک ٹھیک مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، قرآن اور تورات اور انجیل کی تصدیق کرتا ہے، قرآن تو ایسی کتاب ہے تو اس لیے ان کو مانتے ہیں، ان کو بھی مانا، مگر اس طرح نہیں جیسے دنیا پرست اخبار ان کے جو نام نہاد ان کے علماء ہوتے تھے وہ اس طرح سے مانتے تھے کہ تھوڑے سے فائدے کی خاطر اللہ کی چیزوں کو چھپا لیتے تھے یا بدل دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی عاجزی سے یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ سامنے عاجزی اور اخلاص کے ساتھ جو ہے وہ جیسے جیسے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری تھی اسی اصل رنگ میں اس کو تسلیم کرتے ہیں، نہ بشارات کو چھپاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو ہے، نہ جو احکامات کو چھپاتے ہیں۔ تو ایسے پاک لوگ، ایسے نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے پاس کیا ہے، اولئک لہم اجر عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس تو خوب اجر ہے۔ یہاں بھی رب کا ذکر، چنانچہ قرآن و حدیث کی تصریحات سے ثابت ہے کہ اہل کتاب کو ڈبل اجر ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا، ڈبل اجر دیا، یہ بھی بعض احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، حساب اللہ تعالیٰ بہت جلدی لینے والا ہے، تو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ دن میں بس حساب کتاب ہو جائے گا، اور دنیا کا پائی پائی کا حساب بہت جلد اللہ تعالیٰ بے باک کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو صبر اور تقوی اختیار کرو، ایمان والو صبر کرو، وصابروا مقابلے میں مضبوط رہو، ورابطوا اور لگے رہو، واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ کیا کیا جائے، رحم کیا جائے، تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ٹھیک ہے۔ اچھا جی اللہ اکبر آپ لوگ کو سلائڈ شو ہو رہی ہیں؟ نہیں ابھی تو نہیں شو ہو رہی۔ نہیں ابھی تک نہیں استاد جی۔ اچھا۔ جی اب ہو رہی ہے۔ تو خیر،
تو اے ایمان والو، ایک تو صبر کرو، مقابلے میں ثابت قدم رہو اور لگے رہو. تم نے جو ہے وہ نہیں کرنا، پریشان نہیں ہونا. ٹھیک ہے. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ کیا کیا جائے، تم پہ رحم کیا جائے. ٹھیک ہے. خاتمے پر مسلمانوں کو سورت کا اینڈ ہے، تو اس میں مسلمانوں کو ایک بہت جامع معنی نصیحت کر دی جا رہی ہے کہ جو ساری سورت کا سمجھنے خلاصہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کامیاب ہونا اور دنیا و آخرت میں اپنی مراد کو پہنچنا چاہتے ہو تو سختیاں اٹھا کر بھی اطاعت پر جمے رہو. ٹھیک ہے، پیچھے صحیح. نہیں ہٹ. گناہوں سے بچو اور مقابلے میں مضبوطی اور ثابت قدمی دکھلاؤ. اسلام اور حدود اسلام کی حفاظت میں لگے رہو. جہاں سے دشمن کے حملہ آور ہونے کا خطرہ ہو وہاں ایک آہنی دیوار بن کر سینہ سپر ہو کر ڈٹ جاؤ. وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ تیار کرو، تیار رکھو جتنی تمہارے اندر طاقت ہے، استطاعت ہے، قوت. وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور جتنے بھی ہتھیار مطلب تم تیار کر سکتے ہو وہ سب کرو. تُرْهِبُونَ بِهِ، اس کے ذریعے سے اللہ اور تمہارے جو دشمن ہیں ان کو ان کے ڈرا کے رکھو، ان کو ہیبت سے رکھو. جیسے دیکھا نا ایٹم بم بنایا، تو یہ اسی آیت کا، سورہ انفال کی آیت نمبر 60 جو ہے نا، اسی کا سمجھ لیں، اس پر عمل ہے. تو آیت پر عمل ہے، یہ ایٹم بم یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. ہر وقت ہر کام خدا سے ڈرتے رہو، اور یہ سمجھ لیا، یہ کر لیا تو کیا سمجھو کہ کامیاب ہو گئے. اللہم اجعلنا مفلحین وفائزین بفضلک ورحمتک فی الدنیا والآخرہ، آمین. حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو آسمان کی طرف اٹھا کر 10 آیتیں پڑھتے تھے، ان فی خلق السماوات سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے، آخری صورت تک. ٹھیک ہے، تو یہ ہے. اس کے بعد ہماری اگلی صورت ہے سورہ نساء. تو سورہ نساء ایک سیکنڈ، سورہ نساء نہیں بھائی، ہاں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اس کی بھی خیال تلاوت کر لیتے چند آیات کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي رب زدني علما وارزقني فهما. اچھا، اے لوگوں، اس رب سے ڈرو، اپنے رب سے ڈرو. الذی خلقکم،
جس نے تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ، کس سے پیدا کیا؟ ایک جان سے پیدا کیا. وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کی بیوی پیدا کی، اس کا جوڑا پیدا کیا. وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں میں سے پھیلا دیا مردوں اور عورتوں کو بہت زیادہ پھیلا دیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اول تو حضرت حوا کو ان کی بائیں پسلی سے نکالا، پھر ان دونوں سے تمام مردوں اور عورتوں کو پیدا کیا اور دنیا میں پھیلا دیا. یعنی حقیقت میں تمام آدمی جو ہے وہ ایک ہی جان سے نکلے نا، آدم علیہ السلام سے. مطلب یہ ہے کہ جب تم سب کو عدم سے وجود میں لانے والا اور پھر تم سب کو باقی اور قائم رکھنے والا وہی، تو اسی سے ڈرنا اور اسی کی فرمانبرداری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو گیا کہ ایک تو یہ دو باتوں کی طرف، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ تم سب کا خالق اور پیدا کرنے والا ہے، دوسرا ہے کہ تمام آدمیوں کے لیے وجود کا جو سبب ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا وہ ایک ہی جان یعنی ابو البشر آدم علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے، جس سے پتہ چل گیا ہمارا اصلی تعلق کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے. لیکن ایک سبب کے طور پہ ہم جو ہیں وہ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. جی اس کے بعد وہ تعلق اور قرب ہے جو آپس میں ہمارے آپس میں پایا جاتا ہے، کیونکہ ہم آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے انسان ان سے نکلا نا، اکیلے تنہائی نہیں ہو سکتی، انسیت چاہیے. ٹھیک ہے، انسیت ہوتی ہے. اس کے بعد وہ تعلق اور قرب ہے جو آپس میں ہمارا ایک دوسرے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ذمے خدا تعالیٰ کی اطاعت بھی لازم ہونی چاہیے، اور ہے مطلب یہ تو سائنٹیفکلی ہے نا کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا تو ہمیں اس کی وہ کرنی چاہیے. لیکن چونکہ ہم آپس میں آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو ہمیں حقوق العباد کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اس ایک آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا ایک اصول اور ایک بنیاد ہمیں فراہم کر دی گئی ہے. ٹھیک ہے. جی. یہ استاد جی جب انسان پیدا ہوئے تو اس میں وہ قبیلے اور یہ چیزیں نہیں تھی، انسانوں نے خود بعد میں بنائی ہے نا اس طرح، مطلب اللہ تعالیٰ ابھی نے بنایا قیامت. ہے. جی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا. خاندانوں میں تو اللہ تعالیٰ نے بانٹا نا استاد جی، ہاں خاندانوں میں تو اللہ تعالیٰ نے بانٹا نا انسان کو. یہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. جی استاد جی. تو یہ جو نیشنلٹیز کا کانسیپٹ آیا اور ڈفرینٹ لوگوں نے اپنے آپ کو ڈفرینٹ ملکوں کے ناموں سے اور قبیلوں کے ناموں سے ایسوسیٹ کیا، یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعارف کے لیے پیدا کیا ہے نا. تعارف کے لیے جالنا کیا ہے وہ آیا شعوبا و قبائل لتعارفوا، کہ میں نے تمہیں قبیلے اور مختلف شعبوں میں اس لیے ڈالا تاکہ تمہارا ایک تعارف ہو، لتعارفوا. ہاں البتہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمہارا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ تمہارا جو وہ ویلیو ہے وہ تقوی کی وجہ سے، قبیلوں کی وجہ سے، کسی شعبے کی وجہ سے نہیں. ٹھیک ہے. متقی جو ہے وہ اس کی کیونکہ ویلیو اس میں اللہ کے تو ہاں. قرآن میں بھی جہاں اور جہاں ڈاکٹر مخاطب کیا گیا ہے تو اہل مسلمان کتاب یا مومنوں یا متقین اس طرح کر کے بلایا گیا ہے، کہیں بھی اس طرح بہت قبیلے کا نہیں ہے مطلب جگہ. ہوں. ٹھیک ہے. لیکن بنایا اللہ نہیں ہے، قبیلے بھی اللہ نہیں بنائے. اچھا صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن تقویٰ تو مسلمانوں کے اندر ہوگا نا خالی، اور تو کسی کے اندر نہیں ہوگا، کافروں کے اندر یا ہندوؤں کے اندر یا نہیں اوور آل بتایا ہے، سمپل سی بات بتائیے، جنرل بات بتائیے. خیر. نان مسلمس کے اندر بھی تقویٰ ہوتا ہے؟ تقوی ہاں ہوتا ہے کبھی کبھی، لیکن وہ ایمان لے آتے ہیں. اگر تقوی ہوتا ہے تو پھر ایمان لے آتے ہیں. اچھا جی. تو سر جی تقوی کا جو لفظ ہے یہ تو ایمان کے ساتھ مشروط ہوگا نا، ادروائز تو یہ ایک گڈ ہیبٹ کہہ سکتے ہیں نا اس کو. دیکھیں اصل میں اللہ کا جو خوف اور احساس ہوتا ہے نا اس کو تقوی جی کہتے ہیں. اگر وہ غیر مسلم میں ہوتا ہے نا تو وہ حق کی تلاش میں رہتا ہے اور اس کو حق ملتا ہے تو فوراً قبول کر لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ کو تو وہ مانتے ہیں، میرے خیال میں اس طرح ہے نا. اللہ کو مانتے ہیں نا، اللہ کو تو مانتے جی صحیح صحیح. ہیں، تو اللہ کو ماننا ضروری ہے. یا الناس اتقوا ربکم، تو خیر یہ تقوی کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کسی ایک جان سے میں نے تمہیں کیا کیا ہے؟ پیدا کیا ہے.
ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو تمہیں پیدائشی طور پر فوقیت حاصل نہیں ہے، ایک ہی تو آدم سے پیدا ہو گئے ہو، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کا اللہ تعالیٰ نے مددگار بنایا ہے، ٹھیک ہے نا. تو صحیح. شیخ سعدی نے جو ہے نا، وہ غالباً شیخ سعدی کا ہی ہے یہ، جو فارسی میں لکھا ہے یہاں پہ. اس کے اگلا مصرع بھی ہے، وہ اگلا مصرع یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو ہے وہ اتحاد کو بتا رہے ہیں کہ ایک ہو کر رہو. تو اگلا جملہ اسی کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا اشارہ فرما دیا. کیا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اس اللہ سے ڈرو جس کے اللہ سے ڈرتے رہو، الذی تساءلون به والارحام، جس کے واسطے جو تم سوال کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، اللہ کا واسطہ دیتے ہو، والارحام، اور جو قریبی رشتے ہیں ان کے حقوق کے معاملے میں بھی خوب ڈرو. ٹھیک ہے. تقوی کے دو پہلو ہیں، واتقوا اللہ اور والحرام، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور ارحام. اب یہاں کو ان کو ایک ساتھ کیوں ذکر کیا گیا؟ کیونکہ دونوں کا ایک لیول ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں کا اور حقوق العباد کا بھی ایک کیا ہے، ایک مقام ہے. ہمارے عام طور پہ جو ہے وہ تھوڑی دینداری آ جاتی ہے تو حقوق العباد سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. حقوق اللہ جو ہے وہ تقوی، اللہ کی طاعت اور اس کے غضب سے ڈرنا ہے، یہ ماننا کہ وہ ہمارا خالق ہے. اور حقوق العباد میں کیا ہے؟ اللہ کا تقوی کی صلہ رحمی کی جائے، رشتوں کا احترام ہو، قرابت داروں کے حقوق ادا کرنا ہو، ماں باپ کے حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، چاچا ماموں کے حقوق ہیں، خالہ پھپھی کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے، دادی دادا کے حقوق ہیں، نانی نانا کے حقوق ہیں. تو یہ جو قریبی رشتے اور دار بھی ہیں اس ان کی، طرح ان کے بھی حقوق ہے نا ہمسایوں کے، لیکن یہ جو آج کل سوسائٹی سسٹم ہے اور پوش ایریاز ہیں اس میں تو بالکل پتہ نہیں ہوتا ہے ساتھ والے گھر والوں کا، لوگ نہیں ملنا پسند کرتے زیادہ. کیونکہ اتنے حقوق ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس حقوق فرشتوں یعنی پڑوسی کے اتنے حقوق بیان کیے، اتنے حقوق بیان کیے کہ مجھے یہ ڈر لگنے لگا کہ ان کو وراثت میں حصہ نہ دے دیں کہیں. جی. تو یہ بہت حقوق ہے پڑوسیوں کی. اور اگر مثال کے طور پر کالونائزیشن ہو بھی جائے یا ہے بھی جیسے، تو بھی ہمیں بھائی باہر نکلنا چاہیے. اصل میں مسجد سے قطع تعلق ہی ہو گئی نا. میں یہ بات عام طور پہ کرتا نہیں ہوں، بس خاص مقامات پر کرتا ہوں، یعنی خاص طور پر جیسے مدرسے کے لوگ ہوتے ہیں، مدرسے کی طالبات ہوتی ہیں، تو وہاں تو چلو پھر بھی کر لیتا ہوں. لیکن ابھی میں کیونکہ آئی یہ بات تو کر رہا ہوں کہ خواتین کو بھی مسجدوں میں آنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ بس ہمارے علماء نے اب ہمارے جو آج کل کے جو علماء ہیں انہوں نے فتویٰ مطلب اس کو پسند نہیں کر رہے وہ لوگ. لیکن میری اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ خواتین کو مساجد میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آتی تھیں، بعد میں بھی آتی تھیں، آج بھی حرم میں بھی آتی ہیں، مسجد نبی میں بھی ہوتی ہیں، بیت المقدس میں بھی ہوتی ہیں، 3 بڑی مساجد میں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ آپ ترکی چلے جائیں وہاں ہوتی ہیں، ملیشیا چلے جائیں، جتنے بہت سارے بڑے بڑے علاقے ہیں مسلمانوں کے وہاں چلے جائیں وہاں ہوتی ہیں. بر صغیر میں نہیں ہوتی، کیونکہ بر صغیر میں عورت کا مطلب ہوتا ہے کہ نوکرانی، چاہے کسی بھی روپ میں ہو. ماں ہے تو صبح سے شام تک بس کام کرتی رہے پاگلوں کی طرح مشین ہے، بہن ہے تو بھائیوں کے آرڈر سنتی رہے، بیوی ہے تو وہ تو لائے ہیں ہم اس کو اسے تاکہ وہ غلامی کرے ہماری، اور اگر بیٹی ہے تو اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. تو یہ بر صغیر کا کانسیپٹ ہے. جبکہ ہمارے دین کا کانسیپٹ کیا ہے کہ ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، اور بہن ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنی بہنوں کا حق ادا کیا اس پہ جنت واجب ہو گئی. اور بیوی ہے تو فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین آدمی ہے ہی وہ جو بیوی سے اچھا ہے. جو بیوی سے اچھا نہیں ہے وہ کچھ بھی اچھا ہوتا رہے، بہن وہ اچھا نہیں ہے. بہرحال میں نے سب سے خیرکم لأہلی، تم سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ اچھا ہے. اور پھر آگے یہ بھی فرمایا انا خیر لأہلی، میں سب سے بہتر ہوں اپنے بیوی کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ. اور اگر بیٹی ہے تو فرمایا کہ جسے اللہ نے میرے خیال 5 کا فرمایا تھا پہلے کہ جسے اللہ نے 5 بیٹیاں دی اور اس نے اس کا حق ادا کیا تو اس پہ وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو ایک صحابی نے کہا رسول اللہ اگر 5 نہ ہو 3 ہو، تو انہوں نے کہا جس نے اللہ نے 3 بیٹیاں دی اس نے حق ادا کیا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک صحابی کھڑے رسول اللہ کسی کی 3 نہ ہو 2 کا، جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں ادا کی اس نے ان کا حق ادا کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ایک صحابی کھڑے رسول اللہ اگر کسی کی ایک ہی ہو تو فرمایا جس کی ایک بیٹی ہو اور اس نے اس کا حق ادا کیا تو جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی مقصد کیا ہے کہ جتنی بھی بیٹیاں ہوں، چاہے 5 ہو 3 ہو 2 ہو 1 ہو 4 ہو 100 ہو، حق ادا کرنا اصل ہے. اور تمام بیٹیوں کا، یعنی کہ 2 کا تو کر دیا 2 کو رلا دیا.
اسلام کا کانسیپٹ تو یہ ہے بھائی، ماں بہن بیوی بیٹی کے معاملے میں، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا کانسیپٹ کیا ہے خاص طور پہ بر صغیر کا، وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، گھر کے اندر بند رکھو، کیوں جی وقرنا فی بیوتکن، تو پھر بازار میں کیوں جاتی ہیں بھائی؟ اگر مسجد میں نہیں آتی تو پھر بازار بھی نہیں جانے دو، بازار تو جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها فابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ جگہ مساجد ہیں اور سب سے بدترین جگہ بازار ہیں، تو عورت کو مسجد سے ہٹا دیا، مسجد نہیں آنا، تم پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، بازار میں بھیج دیا، تو اب کیا ہوگا؟ عورتیں بگڑیں گی، جب عورتیں بگڑیں گی تو نسل بگڑے گی، جب نسل بگڑے گی تو پھر آپ لوگ سب روئیں گے، ہم سب روئیں گے اور رو ہی رہے ہیں، کیونکہ عورت صحیح نہیں ہے۔ عورت ایسے ہی اصل میں، ایسے ہی۔ عورت جو ہے وہ فیکٹری ہے پروڈکشن آف ہیومنس کی، عورت کیا ہے؟ پروڈکشن آف ہیومنس کی فیکٹری ہے۔ اب اگر آپ کی فیکٹری ہی خراب ہو، عورت سانچہ ہے جس میں بچہ بنتا ہے، عورت ہی خراب ہو گئی تو سانچہ بگڑا ہوا ہے، بچہ بگڑا ہوا پیدا ہوگا، اس کے بعد رونا دھونا اس کو صحیح کرنا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ ہم نے وہ سانچہ ہی اگر توڑ دیں، وہ سانچہ ہی بگاڑ کے رکھ دیں جس میں پروڈکشن ہونی ہے، تو شیطان نے یہی تو کھیلا ہے ہمارے ساتھ گیم، اور پردے کے نام پہ گھر کے اندر بند کر دیا، چلو بھائی بیٹھو بند رہو، اور جب بازار جانا تو پھر شیطان کہاں غائب ہو جاتا ہے؟ شیطان پھر وہی شیطان آتا ہے، ابلیس کم بخت بدبخت آتا ہے اور کہتا ہے بھائی یہ تو ضرورت ہے، اور ضرورت میں تو اجازت ہے، تو دین کا علم حاصل کرنا اجازت نہیں ہے، وہ ضرورت نہیں ہے۔ مسجد جانا صحابیات جاتی تھی، ساری صحابیات، مطلب صحابیات جاتی تھی، نہیں جاتی تھی نماز پڑھنے؟ نماز پڑھنے جاتی تھی، اپنے مسائل حل کرنے جاتی تھی۔ آج آپ لوگوں میں سے کتنی خواتین ہو جو اپنے پرسنل مسائل کے لیے کسی عالم مفتی کے پاس جاتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتا۔ کتنی خواتین ہو جو مسجدوں کا رخ کرتی ہیں؟ کوئی بھی نہیں جاتی۔ اور استاد جی یہ بھی ایک افیکٹ ہے نا کہ بچے کا جو زیادہ ٹائم ہے، تقریباً 10 11 سال تک ماں کے ساتھ زیادہ گزرتا ہے۔ جو بچے کا جیسے بننے کا ٹائم ہے نا، جو بچہ جس وقت کومپل ہوتا ہے، پھر تھوڑا سا بننا شروع ہوتا ہے، ابھی تناور درخت نہیں بنتا، سب ماں کے ساتھ رہتا ہے، جب ماں بڑا ہو کو، اگر جاتا وہ ہے ماں بڑا کو ہوتا دیکھے اتنا ہے، باپ کے مسجد ساتھ۔ جاتے ہوئے تو اس کی بھی ایک پختہ عادت بن جائے۔ بھائی باپ تو گھر سے باہر ہے نا، باپ زیادہ فجر کی نماز کے لیے لے جائے گا، پھر ظہر اثر جی جی۔ مغرب عشاء نہیں لے کے جائے گا، تو وہ ماں کو جتنے ہوں۔ لے کے جاتی ہے نا، کیا بچہ ایک ہی نماز پڑھے مسجد جا کے؟ کہنے کا مقصد ہے کہ شیطان نے، کم بخت نے ایک چیز صرف بگاڑی ہے، کیا جی؟ مسجدوں میں عورتوں کو روک دو، اور پورا نظام دھرم بھرم ہو گیا بر صغیر کا۔ اچھا زیادہ بات کرو تو بولتے ہیں جی بے پردگی ہوتی ہے یا عورتیں آتی ہیں تو مردوں کے لیے بھی نماز میں مسئلہ ہے۔ یار تم اتنے کمزور ہو، تمہاری نماز اتنی کمزور ہے کہ 2 عورتیں آ جائیں گی تو تمہارا دماغ گھوم جائے گا، تمہاری توجہ عورتوں میں بٹ جائے گی، پھر حرم پہ تم حج کرنے بھی نہیں جاؤ، عمرہ کرنے بھی نہیں جاؤ، نہیں وہاں تو اپنی الگ برکات ہوتی ہے نا۔ اچھا پھر مسجد نبی میں، وہاں تو روزہ رسول ہے، اچھا مسجد بیت المقدس میں، وہ بھی بڑی مسجد ہے، تو پھر بہانے ہی ہے نا سارے۔ اچھا چلو اس کے علاوہ دوسرے ممالک میں تم جاتے ہو، جو کیا کہتے ہیں، ترکی چلے جاتے ہو، ٹرکی جاتے ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ ملیشیا جاتے ہو، وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بس پھر وہ کیا بولیں گے وہاں کیا ہوتا ہے؟ وہاں تو کچھ نہیں، وہاں تو کوئی بڑی مسجد نہیں ہے نا، وہاں تو چلو نارمل مساجد ہے، وہاں کیوں نہیں مسئلے ہوتے؟ سب صرف شیطانی دھوکے ہیں بھائی۔ الگ سے راستہ بنوایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے، دروازہ الگ سے بنوایا تھا مسجد نبی میں، اتنا زیادہ اس کو پروٹوکول دیا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا، بس ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ حضرت عائشہ نے فرمایا تھا کہ جی اگر اس دور میں دیکھ لیتے اللہ کے نبی تو منع کر دیتے۔ تو پھر ہمارے جو بعض دیندار حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عائشہ کے دور کی حالت تھی تو پھر ہمارے دور کی کیا حالت ہوگی؟ تو کیا کہوں بس میں ایک آپ کو یہ ایک روایت حضرت عائشہ کی مل رہی ہے، پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری سیرت نہیں مل رہی، اس کے علاوہ دیگر احادیث نہیں مل رہی، اس کے علاوہ امت کا تعامل نہیں مل رہا، امت نے کتنا اس پہ کیا ہے، فقہاء نے اس پہ ابواب قائم، مطلب فقہاء نے اس پہ باتیں کی ہیں، محدثین نے اس پہ احادیث نقل کی ہیں، وہ سب آپ کو نہیں نظر آ رہا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ عورت، یا تو آپ پورا بند کرو نا گھر کے اندر تو چلو کچھ ایک اشکال کم ہو جائے گا، بالکل بند کر دو، بازار بھی نہیں جائیں، تو پھر تو چلو کہیں گے کہ چلو کسی حد تک کچھ بچت ہے۔ دنیا کا ہر کام وہ کر رہی ہیں، مطلب خریداری وہ کر رہی ہیں، سبزی وہ خرید رہی ہیں، آلو گوشت مٹر چاول سبزیاں پھل فروٹ وہ سب وہ خرید رہی ہیں، بیکری وہ جا رہی ہیں، تو کون سی چیز ہے وہ جو نہیں لا رہی؟ سارے کام تو کر رہی ہیں، سارے تو کام تم نے کروا لیے اپنی بیویوں سے، اپنی بہنوں سے، اپنی مطلب ماں بیٹیوں سے۔ اپنی ماں کو تم ان کاموں کے لیے بھیج رہے ہو، بہن کو بھیج رہے ہو، بیوی کو بھیج رہے ہو، بیٹی کو بھیج رہے ہو، وہاں تمہیں پردہ کا مسئلہ نہیں ہو رہا، وہاں تمہیں جو ہے وہ نہیں ہو رہا کیا آواز کا پردہ۔ لیکن جب دین کا معاملہ آ گیا مسجد، نہیں نہیں عورتوں کو تو گھر میں رہنا ہے۔ اچھا بھائی جہاں دینی کام کے لیے وہ سیکھنے کے لیے جا رہی ہیں، یہاں جہاں مسجد ہے، مسجد کے اپنے انوار اور برکات ہوتی ہیں، تو وہاں ان کو وہ آپ اس ماحول سے دور کر رہے ہیں نا۔ پھر عمرے پہ بھی مت لے کے جاؤ یار، عمرے پہ لے جائیں گے ساتھ، یہ تو عمرہ کرنا ہے، تو بھائی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نا، جب اتنی بڑی بڑی اصل مساجد میں اصل دین ملے گا نا ہمیں۔
چلو عمرہ سمجھ میں آتا ہے، مسجد نبی کیوں لے کے جا رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو بھائی عمرہ کی مطلب فرض واجب تو نہیں ہے نا وہاں جانا، لیکن نہیں صحیح جاتے ہیں صحیح. عقیدت. ارے چلو عقیدت ہے، پھر بیت المقدس وہ بھی بڑی مسجد ہے، انبیاء آئے تھے. تو بھائی جو بقیہ مساجد ہیں وہ اللہ کے گھر نہیں ہے کیا؟ وہ بھی تو اللہ کا ہی گھر ہے نا، اسی اللہ کا گھر ہے جس اللہ کا مکہ ہے، خانہ کعبہ ہے، جس اللہ کا جو ہے وہ، جس اللہ کے نبی کا روزہ ہے، وہی اسی اللہ کا جو ہے وہ وہ یہ گھر وہ یہ بھی اسی اللہ کا ہے. بات صرف یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا سا کانسیپٹ بگاڑ دیا شیطان نے، اور اتنا غصہ آتا ہے، میرا دل جاتا ہے. ایک جگہ تو میں نے نا سنائی پوری طرح، میں تھا نہیں جا رہا تھا. کافی کانسیپٹ بگاڑ دیا. یہ جو مسافر خانے ہوتے ہیں وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گاڑیاں آ کے رکتی ہیں اکثر وہ لیڈیز کو نہیں نماز پڑھواتے، مرد پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو مطلب ہاں خواتین کی بھی تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، ان پر بھی تو وہی ہاں کہ وہ کہیں پہ صحیح بھی نہیں ہوتے. ہوں. خواتین اینٹر مسلمان ہی خواتین. جگہ ہی نہیں ہے عورتوں کی تو نماز پڑھنے کی. ہوں، یہ تو بات ہے. تو استاد جی جاب کر رہے ہیں، بیٹیاں جابس کر رہی ہیں، بیویاں جابس کر رہی ہیں، امائیں جابس کر رہی ہیں، سب جابس تو کرنے دے رہے ہیں. تو پھر مسجد جانے میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے؟ جاب میں بھی تو مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں نا، برابر میں بیٹھ کے ہو ہی رہے ہیں سب کے کام. مسجد جائیں گے تو پھر مسجد کیا جائیں گے تو مسئلہ؟ دین سیکھ لیں گے نا. آپ کی بر صغیر کی عورت اگر دین سیکھ لے تو پھر وہ بولتی ہے کہ مجھے الگ کر دو، پھر وہ اور باتیں بھی بولتی ہے، وہ مردوں سے ہوتا نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں بر صغیر میں عورتوں کا مطلب ہے نوکرانی، چاہے جس بھی روپ میں. تو اس وجہ سے ان کو آپ علم نہیں دو. ایون کہ ایک دوست ہے میرا، وہ یوں سمجھ لیں کہ وہ مولوی بھی ہے ماشاء اللہ، اس نے دور حدیث بھی کیا بیت السلام مسجد سے، مولانا ستار صاحب کا ہے. تو وہ مجھے بہت پسند تھا اپنی بہن کے لیے نا نظارہ کی جو بہن ہے. تو میں نے مجھے پسند تھا اپنے طور پہ، کیونکہ بہت اچھا لڑکا ہے، ایجوکیٹڈ ہے، عالم ہے، ویل آف فیملی سے ہے. ویل آف فیملی کا تو مجھے نہیں پتا، فیملی کو تو بہت زیادہ نہیں، میں نہیں جانتا، لیکن ایک اچھا ہے، نارمل ہے، تو ہم جیسا ہی ہے. تو میں نے کہا یار ایک انسان اچھے سے اچھے کی تلاش میں ہوتا ہے، اور بڑا سلجھا ہوا، بڑا اچھے غصے والا نہیں ہے. عام طور پہ کیا ہے مولوی غصے والے ہوتے ہیں، یا مولوی نہیں ہوتے بھلے، لیکن عام طور پہ ویسے ہی مرد غصے والا جاہل طبیعت کے ہوتے ہیں. وہ ایسا نہیں تھا، بڑا تمیز کا، سلجھا ہوا، سیدھا سادہ سا، بڑا اچھا لگتا مجھے. میں نے اس کو ایسے ہی بولا، میں نے کہا بھائی شادی وادی کر لو کچھ. تو کہہ رہا ہے کہ ہاں یار بالکل کرنی ہے شادی، دعا کریں بس آپ. تو میں نے کہا کوئی ریکوائرمنٹس؟ کہہ رہا بس عالمہ نہ ہو. میں نے کہا لو بھائی. میں کیوں بھائی؟ بس یار عالمہ نہ ہو. ابا کہتے ہیں عالمہ نہ ہو. آپ اندازہ لگائیں یعنی دین آپ کو کتنی جاہلانہ بات ہے. خود تم مولوی ہو، ٹھیک ہے، خود تم نے عالم کا کورس کیا ہے، لیکن جی ابا کہتے ہیں کیا؟ عالمہ نہ ہو. میں نے کہا یار ایسے 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 کانسیپٹ والوں ہیں تو پھر تو میں مطلب پھر میں پیچھے بھی ہٹ گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ جن کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ عالمہ تو ہونا اچھی بات ہے، نہیں کہ مسئلہ کیا ہے کہ وہ پر اپنا کام اپنے بھائی، وہ کہہ رہی کہ گھر دو گھر دو، تو بھائی دو اس کو گھر دو، گھر نہیں یعنی اس کا حق دینا نہیں ہے. مصیبت کیا ہے؟ اس کا حق دینا نہیں ہے. تو یہ جی استاد جی کانسیپٹ ہے ایسا ہمارا. ہی ہے، اتنے سارے رشتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، وہ لوگ فوراً سنتے ہی منع کر دیتے ہیں. عالمہ ہے، مدرسے میں پڑھتی ہے، یا کوئی چھوٹا موٹا کورس بھی کیا مدرسے سے؟ نہیں نہیں نہیں، ایسی تو نہیں چاہیے، کیونکہ وہ تو آتے ہی گھر میں پردہ اور یہ کہے گی محرم نہ محرم شروع کر دے گی، لڑائیاں ہوں گی، وہ کہے گی کچن الگ دو تو یہ الگ دو. تو وہ لوگوں کو کرنی ہی نہیں ہے ان سے شادیاں بھائی، یہ مسئلہ ہے. جی نہیں اصل میں دونوں کچھ علماؤں نے اپنی چھاپ بھی اسی طرح کی ڈالی ہے کہ بالکل ہی فیملی سے نا. اب دیکھیں جس طرح میں استاد جی بتا رہے تھے ہاں یہ کہ بھی ہے، پردے یہ میں بھی رہ ہے. کر بھی جوائنٹ فیملی میں رہا جا سکتا ہے نا. جی جی تو جی. کچھ ایسا بھی ہوا ہے کہ ان کا اثر واقعی تھوڑا صحیح نہیں بھی ڈلا کچھ جگہوں پہ. ہاں وہ خاندان سے بالکل ہی کٹ جاتی ہے نا، پھر وہ جی بالکل جی ہی کسی ہاں میں جی. ملنا ہی نہیں چاہتی ہیں. وہ بھائی پورے پردے میں آ کے ملنے کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں طرف تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے یہاں پہ بھی. کیسے کہ کچھ قصور تو ہم لوگوں کا، مطلب کچھ قصور تو دنیا دار طبقے کا یا مردوں کا ہے کہ جی وہ ان کو حقوق نہیں دے رہے، اور کچھ قصور ہے ہمارے دیندار حلقے کا کی بھی کہ سارے دین کے اندر وہ یہی چیز ان کو یاد رہتی ہے کہ جی ہمیں پردہ کرنا ہے اور ہمیں الگ کر چاہیے. تیسری کوئی چیز ہی یاد نہیں آتی ان کو. یار اخلاق بھی تم نے کتاب الاخلاق پڑھے، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابو داؤد ابن ماجہ، تم نے 6 کتابیں پڑھی ہیں، تو اس میں کتاب الاخلاق نہیں تھا، کتاب الرقاق نہیں تھا، کتاب الزہد نہیں تھا، آداب اخلاق معاشرت کے ابواب نہیں تھے.
سب کچھ تھا، لیکن وہ پڑھا ہی ڈھنگ سے نہیں ہوتا، نہ خود پڑھا ڈھنگ سے ہوتا ہے، نہ اس کو اس طرح زیادہ زور دے کے پڑھایا جاتا ہے. بس رفع یدین کے اب آپ پڑھائے جاتے ہیں کہ جی رفع یدین کرنا ہے نہیں کرنا، ہماری دلیل یہ ہے، امام شافی کی دلیل یہ ہے، اور جس فاتحہ زور سے پڑھنی ہے، فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھنی ہے، ان چیزوں میں لگے ہوئے گھنٹہ گھنٹہ تقریر اس پہ ہوتی ہے، 2 2 4 4 دن، ہفتہ ہفتہ ایک ہی حدیث پہ لگے ہوتے ہیں، ادھر سے دلائل ادھر سے دلائل، اور یہ چیزیں پوری بحث طلبہ طالبات کو بتاتے ہیں. ان کو لگتا ہے قرآن و حدیث شاید آیا اس لیے کہ جی رفع یدین کرنا یا نہیں کرنا، اور آمین زور سے کہنی ہے یا آمین آہستہ کہنی ہے، یا خدا کا خوف کرو. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی جنت میں چلے جائیں گے بھائی، اور امام شافعی رحمہ اللہ بھی جنت میں چلے جائیں گے، چاہے آپ رفع یدین کرو نہ کرو، چاہے آپ آمین زور سے کہو یا نہ کہو، جنت میں دونوں نے جانا ہے. ہاں تھوڑا سا اوپر نیچے کا فرق ہو جائے گا، کوئی بڑا ہوگا کوئی جنت ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، لیکن ہمیں تو نہیں پتا نا کہ کون وہ ہے، وہ تو حقیقت قیامت کے دن کھلے گی. اس پہ اتنا ٹائم لگا دینا، اور جب اخلاق اور معاشرت کے رہن سہن کے جب آداب کی احادیث آتی ہیں، جنت جہنم کی احادیث آتی ہے، تو وہ ایسی گولی گولی اسپیڈ سے تلاوت ہوتی ہے، بس ترجمہ بھی ڈھنگ سے نہیں ہوتا. ایسے ہی تو جب یہ حالت ہوگی مدارس کے اندر، یہ حالت ہوگی دینی حلقوں کے اندر، تو پھر ان کے بھی تو غلطی ہے نا کہ وہ اخلاق ان کو سیکھے ہی نہیں ہوتے. وہ تو ان کا بھی یہی سیکھا ہوتا ہے کہ جی ہمیں تو الگ گھر چاہیے، ہمارا حق، اور حقوق انہوں نے سیکھے بھی نہیں ہوتے. یار تم تمیز سے رہ لو، تم خود بولو گی کہ یار الگ گھر نہیں، یہی صحیح ہے. تو اس طرف بھی کچھ غلطی ہے، لیکن اس طرف بھی کچھ غلطی ہے کہ ساسیں ایسی ڈائن ہوتی ہیں کہ بس. اور دوسری یہ ہے کہ ہمیں بھی حقوق نہیں دینے ہوتے، الگ گھر دینا نہیں ہوتا. تو دونوں طرف سے تالیاں بجی اور بہت بری طرح بجی، اور اصل میں پھر پورا معاشرہ جو ہے نا بج رہا ہے. یہ بات ہے. ٹھیک ہے. تو مساجد میں جائیں گی خواتین تو فائدہ اس میں صرف ان کا یا آپ کا نہیں ہوگا، آنے والی آپ کی نسل کا بھی ہوگا، بہت فائدہ ہوگا. بھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلقہ لگاتی تھی، ان کے گھر میں لوگ آتے تھے، مطلب سب سیکھنے سکھانے کا ایک پورا سیٹ اپ تھا نا. جی. ایک کتاب ہے قاری بدر الدین کی، قرون اولیٰ کی خواتین اور ان کی علمی و دینی خدمات. اسی طرح ایک اور ہے محمد خبیب بالگرامی صاحب ہے، قابل گرامی نقشبندی، ان کی ایک کتاب ہے تحفہ طالبات و معلمات. تو اس میں بھی انہوں نے کافی کچھ خواتین کے حوالے سے ذکر کیا ہے. اسی طرح ایک پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب ہیں، آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا، ان کی ایک کتاب ہے خواتین اسلام کے کارنامے. یہ کتابیں پڑھیں تاکہ آپ لوگ کو احساس ہو کہ یار آپ لوگ مطلب کیا، مطلب میں کیا بولوں اب. اب یہ دیکھیں ایک اور کتاب ہے، میں اس میں آپ لوگ کو شیئر دکھاتا ہوں، میں نے کل بھی دکھائی تھی. یہ کتاب ہے، کتنے اس کے صرف ٹاپک پڑھیں آپ. قاضی امام ابو یوسف کی دینی و علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ، یہ پی ایچ ڈی کا تھیسس ہے. امام ابو یوسف کون ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے سب سے بڑے مایانات شاگرد امام ابو یوسف، اور اسلامی تاریخ کے سب سے پہلے قاضی القضات یعنی کہ چیف جسٹس. ان کی دینی اور علمی خدمات کا تحقیقی مطالعہ لکھا ہے، اور لکھنے والی خاتون ہے. 500 صفحات 400 500 صفحات پر مشتمل یہ کتاب ہے. ڈاکٹر اسما بیگم نے لکھا ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے کراچی یونیورسٹی کی ڈپارٹمنٹ آف قرآن و سنہ اینڈ کلیہ معارف اسلامیہ سائنسز. تو یہ بھی تو خاتون ہے، اور ان سے تو میں بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. ڈاکٹر عائشہ بنت عبد الرحمن الشاطی، قرآن کریم کا اعجاز بیان، انہوں نے اتنے بہترین عمدہ موضوع پہ عمدہ کتاب لکھی ہے. اس کے علاوہ ان کی اور بھی کتابیں ہیں، ان کی تقریباً 40 کے قریب کتابیں مجھے یاد پڑ رہا ہے، 40 سے اس سے بھی شاید اب تو زیادہ ہوں گی، 40 کا تو مجھے پتہ ہے. تو یہ بھی تو آخر خاتون ہے نا. ہم پتہ نہیں ہمارے یہاں کی خاتون کیا کر رہی ہے، ہم پتہ نہیں، سمجھ سے باہر ہے. ان کا کام یہی ہے کہ بس وہ ان کو الگ گھر چاہیے، باقی ان کو کچھ نہیں چاہیے. الگ گھر دے دو تاکہ وہ سکون سے صبح جو ہے مارننگ شوز دیکھیں، سکون سے اپنی بہنوں سے اور اپنی سہیلیوں سے باتیں کر کے وقت برباد کریں، سکون سے فیس بک کی ریلیں اور انسٹا کی ریلیں اور یوٹیوب کے شارٹس اور پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، ٹک ٹاک کا بھی کچھ ہوتا ہے شاید، وہ بھی ریلیں یا شارٹس جو بھی ہیں، وہ ٹک ٹاک میں لگی رہے، ادھر فضولیات میں لگی رہے. ان کو الگ گھر چاہیے. ابھی ایک ریسنٹلی ایک بچی کو اس کو پورشن سیپریٹ ہو گیا الحمدللہ. خیر وہ تو اس کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا تھا، تو اس کو پورشن سیپریٹ ملنا چاہیے تھا. اب وہ شاید اس کو اتنا زیادہ پریشر تھا، پہلے وہ کچھ جی نہیں سکتی تھی، اب جب وہ جی رہی ہے تو جی کیسے جی رہی ہے؟ وہ جی ایسے رہی ہے کہ وہ اپنی ویڈیوز بناتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ گانے چل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں بیک گراؤنڈ میں گانے ہوتے ہیں، سامنے اس کی ویڈیو، وہ گانوں کو لپ سنگ کر رہی ہے. تو اس طرح یہ مصیبت ہو گئی ہے، ہر گھر گھر کی کہانی ہے. اچھے اچھے دیندار حلقوں میں بھی غالباً اس طرح کا ہے کہ وہ لڑکیاں یہ کر رہی ہیں. ایک مولوی صاحب ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، اس کی بیٹیاں وہ اسٹائل مار مار کے ویڈیوز بناتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پارکوں میں جاتی ہے اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور اس میں بھی فل اسٹائل مار رہی ہے، اچھل رہی، کود رہی ہے، اور کیا پتہ نہیں کیا کچھ کر رہی ہے.
اور گانے لگائے ہوئے ہوتے ہیں بیک گراؤنڈ میں، وہ اسٹیٹس پہ لگے ہوئے ہوتا ہے، اسٹیٹس میں اپنے ابا کو اور سارے لوگوں کو ہائڈ کر کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ابا کو ابا سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی پتہ نہیں بہت نیک ہے، پردہ کرتی ہے اور گلوز بھی پہنتی ہے، سارا فل کمپلیٹ پردہ کرتی ہے، یعنی جتنا ہے اس سے بھی بہت بہت کچھ ٹوٹلی چھپ کے رہتی ہے ابا کے سامنے، لیکن باقی دنیا کے سامنے وہ نقاب بھی کم ہوتا جاتا ہے اور فل ہلہ گلا چل رہا ہے. تو پردہ تو آپ کی اندر کی حیا کا نام ہے نا. یہ زیادہ وہ تر تو نا ان صرف گھروں میں ہوتا ہے جہاں بہت سختی کے ساتھ جو ہے نا پردے پہ اور عورتوں کو دبا کر جو رکھنے کا وہ میں کرتے یہی ہیں نا، کہتا ہوں کہ بہت وہ جو سختی سے مولوی صاحب اسلام ہیں، کو فالو کرنے کا کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہوتا ہے. میرے یہاں وہی میں تو نے بھی کہہ رہا دیکھا ہے یہ. ہوں، وہ جو مولوی صاحب ہیں وہ پٹھان ہیں اور کافی سخت آدمی ہیں جہاں تک مجھے آئیڈیا ہو گیا. تو وہ بیچاری جو ہے نا، وہ پھر اس کی ایک چھوٹی بہن تھی، وہ ہمارے گھر بھی آتی تھی. آ، تو وہ سیدھی سادی تھی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کو بھی اس نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی آہستہ آہستہ شاید اپنی ڈگر پہ ڈال دیا، اللہ عالم، مجھے تو یاد زیادہ نہیں پتا، جتنا پتا ہے وہ بتا رہا ہوں. تو اب کہنے کا مقصد ہے کہ یہ چل رہا ہے بھائی، کہانی سیٹ اپ کیا ہے، یہ چل رہا ہے. کرنا کیا ہے؟ پردہ اور الگ گھر، اس کے بعد کیا کرنا ہے، یہ کرنا ہے. تو وہ تو ابھی اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، وہ پتہ نہیں کیا کرے گی شادی کے بعد. تو کہیں اللہ بچائے کہ خدا نہ خواستہ کوئی پردہ ہی نہ چھوڑ دے وہ. تو اس لیے جو ہے نا وہ دین کو اس کے لیول پر رکھیں، اس کو شدت اختیار کریں گے تو پھر یہ ہوگا. اللہ میں جتنی ضرورت جہاں جہاں سختی رکھنی تھی نا، اللہ میں نے رکھ دی. اللہ میں سے کوئی چیز بھولی نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہ بھی کر لو، ایکسٹرا بھی کر لو. جتنا کہا اتنا تمیز سے کر لو بھائی، وہ ہوتا نہیں ہے. اچھا جہاں جو کرنا ہے وہاں وہ نہیں کرتے، جہاں جو نہیں کرنا اس سے ڈبل کر رہے ہوتے. تو یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. تو خیر، تقوی کے دو پہلو ہیں، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، اللہ تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق. ٹھیک ہے، اللہ کے حقوق، یہ جو حقوق العباد ہے نا، یہ بھی دراصل اللہ کے حقوق ہے نا، کیونکہ اللہ نے کیا ہے حقوق العباد کے بارے میں حکم دیا ہے. ٹھیک ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جو باقی رکھنے والا ہے، تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور وہ آپ کو باقی رکھتا ہے، اس لیے اس کا تقوی اختیار کرو. دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ تم اس کا واسطہ دے کر آپس میں اپنے حقوق جو ہے وہ اپنے فائدے کی باتیں طلب کرتے ہو، مانتے ہو، اس کی قسمیں دیتے ہو اور اطمینان حاصل کرتے ہو، اطمینان حاصل کراتے ہو، یعنی اپنے باہمی تعلقات اور معاملات کو اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ تم سلجھانے کی کوشش کرتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس لیے تم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ بھائی قرابت داروں سے بھی ڈرو. یعنی اہل قرابت کے حقوق ادا کرتے رہو، قطع رحمی اور برے سلوک سے بچو. ٹھیک ہے. تو تمام انسان برابر ہیں، لیکن اس کے اندر جو خاص قریبی حقوق ہیں، ماں ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، اور جو ہے وہ خالہ پھوپھی ہیں اور ماموں تایا ہیں یا چاچا ہیں، یہ قریبی حقوق ہیں. ان کے حقوق ادا کرنا بہت زیادہ کیا ہے، ضروری ہے. صلہ رحمی کے متعلق نا بہت زیادہ سخت وہ آئے ہیں، احکام آئے ہیں احادیث میں. تو بہت زیادہ بعض حدیثیں تو ایسی ہیں کہ انسان لرز جاتا ہے. ٹھیک ہے. ایک روایت میں آتا ہے، اس کی روایت کی تحقیق تو مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہی، میں نے کی تھی، میرے خیال ہے شاید ضعیف روایت ہے، یہ کیا ہے مجھے یاد نہیں آ رہا. لیکن خیر اس روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ وانا الرحمن خلقت الرحم وشققت اللہ. میں نے یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ خلقت الرحمہ، میں نے رحم کو پیدا کیا، یعنی صلہ رحمی کو، یا جو رحم کے رشتے ہیں ان کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. تو فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں اللہ ہوں، میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ کچھ آگے ایک اور حدیث کے اندر چند الفاظ یہ ہیں کہ جس نے ان کو جوڑا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جس نے ان کو توڑا میں اس کو توڑ دوں گا. اب آپ سوچ لیں، مطلب اب اس سے بڑی کیا بات بولوں میں، اللہ تعالیٰ کا غصہ کتنا زیادہ ہے. چاچا، ماموں، پھپھو، خالہ، ان سب کے کیا حقوق ہیں بھائی؟ ان کے ساتھ اس نے سلوک رکھیں، وقتاً فوقتاً ان سے پوچھتے رہیں، خیر خیریت لیتے رہیں، ان سے سلام دعا اچھی رکھیں. ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے کہ وہ زمانے ہو جاتے ہیں خالہ پھوپھی ماموں اور چاچا تایا سے ملے ہوئے،
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ان سے ملیں، ان سے ہم حسن سلوک رکھیں. کوئی اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی تو ان کے لیے گفٹ لے جایا کریں، کبھی سوٹ بنا دیں. اگر آپ کو استطاعت نہیں دی تو ویسے ہی کبھی کھانا پکا کے لے جائیں، کچھ میٹھا پکا کے لے جائیں، اور ان کو گھر میں کبھی بلا لیں. ہم مہینے 2 مہینے بعد ان کی دعوت کر لیں. ٹھیک ہے، ان سے ملاقات کر لیں. ان سے اگر وہ غلط بھی کر رہے ہیں آپ کے ساتھ تو کسی حد تک برداشت کر لیں، جس حد تک آپ سے برداشت ہو سکتا ہے. وہ بہت زیادہ ہو تو ظلم، تو وہ تو ماں باپ کو بھی برداشت کرنا نہیں چاہیے اگر حد سے زیادہ بڑھ جائے تو. تو لیکن یہ ہے کہ جن سے بڑے حقوق میں ماں باپ کے حقوق اور زیادہ ہیں تو ان کے بھی بہت حد تک ظلم برداشت کرنا چاہیے. ماں باپ بڑے بعض اوقات ظلم کر رہے ہوتے ہیں ناسمجھی میں، بعض اوقات جان بوجھ کے بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو برداشت کرنے کا حکم ہے. ہاں لیکن کبھی ایسا ہو جائے کہ بہت زیادہ جیسے جو شادی کا معاملہ ہوتا ہے اس میں بہو کے اوپر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو ہٹاؤ. اس کو ہٹانا اس لیے واجب ہے کہ وہ اس کی ماں نہیں ہے، اس لیے اس پہ اس کے حقوق بھی نہیں ہے. جب حقوق نہیں ہے تو وہ کیوں برداشت کرے بھائی؟ آپ پہ تو حق ہے نا، آپ کی تو ماں ہے، چلو اللہ نے بنائی ہے آپ کی ماں، جیسی بھی آپ کی ماں ہے، جیسی بھی آپ کا باپ ہے، تو آپ نے اس کو سہنا ہے. چلو اگر وہ غلط بھی ہے تو چلو سہنا ہے. عموماً غلط تو ماں باپ نہیں ہوتے، اکثر تو اولاد میں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن ایسے بھی بہت سے کیسز ہوتے ہیں جس میں ماں باپ کے قصور ہوتے ہیں. تو وہاں آپ کو چلو برداشت کرو جتنا کر سکتے ہو. جب آپ کے اوپر سیلف، آپ اپنے سیلف کے حقوق سے بھی جس حد تک جا سکتے ہو اپنے حقوق معاف کرو. لیکن اگر بہت بڑھ رہا ہے وہ، یعنی کہ اتنا بڑھ رہا ہے کہ آپ کو اپنی لائف آپ کی ڈسٹرب ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو وہاں، آپ کو اللہ نے اجازت دی کہ وہاں پھر آپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے وہاں الگ ہو سکتے ہو. یعنی شادی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. اور اگر شادی کے بعد ہو گیا تو پھر تو وہ تو ذرا سا بھی اگر بیوی پہ تھوڑا سا بھی آ رہا ہے نا، آپ پہ تو چل رہا ہے وہ چلتا رہے بھلے، لیکن اگر بیوی پہ تھوڑا سا بھی آ رہا ہے تو بس پھر آپ کو شریعت حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی بیوی کو سب اس سے سیف رکھو. آپ آتے رہو، مار کھاتے رہو آ کے جتنی کہ برداشت کر سکتے ہو، لیکن بیوی کو تو گرم ہوا بھی نہیں لگنے دینی ہے ان سے. ٹھیک ہے، کسی سے بھی. بیوی کا مطلب اور شوہر کا قوام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی حفاظت کر سکو، ورنہ کیا فائدہ کہ بیوی بس. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم تو نوکرانی بنا کے نہیں لائیں. پہلے دن بولتے تھے دیکھو یہ میری ماں ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی مت کرنا. یہ میری بہن ہے، یہ خوش ہے تو میں خوش ہوں. ٹھیک ہے، میرا باپ ہے، یہ خوش ہے تو میں خوش ہوں. میری ماں ہے، یہ خوش ہے تو میں خوش ہوں. میرا بھائی ہے، یہ خوش ہے تو میں خوش ہوں. ارے بھائی تو بے وقوف آدمی، تم اس کو شادی کر کے لے کے کیوں آئے تھے؟ تم نے شادی کیوں کی؟ ان چاروں سے شادی کرا دیتے ان کی. وہ تمہاری خاطر آئی ہے، تمہاری بہنوں کی خاطر، تمہاری ماں کی خاطر، تمہارے باپ اور بھائی کی خاطر تھوڑی آئی ہے. اس کا جو رشتہ ہے اس گھر سے وہ تمہاری نسبت سے، تمہارے وسیلے سے ہے. تم نے ابھی 2 لفظ بول دیا، 1 لفظ بھی بول دیا، طلاق 1 دفعہ بھی کہہ دیا، بس پھر وہ گئی. کوئی تعلق نہیں ہے پھر ان کا ان سے. تو وہ تمہاری خاطر ہے، تم سے جس سے جڑی ہے. تمہیں یہ بولنا، تمہیں اس کو کچھ بھی نہیں بولنا چاہیے. وہ خود سمجھ جائے گی کہ یہ خوش ہے، میرا میاں خوش ہے تو میں خوش ہوں، اور میاں خوش ہے تو گھر سکون میں. نہیں، وہ پہلے دن پٹی پڑھا دی جاتی ہے کہ میری ماں خوش ہے تو سب خوش ہے. بھائی کیوں، کس خوشی میں؟ اور یہ پٹیاں ماں ہی پڑھاتی ہیں اپنے بچوں کو کہ بیٹا یہ شروع سے بتا دینا اور یہ بتا دینا میں اس طرح کا پراٹھا کھاتی ہوں اور اس طرح کی روٹی کھاتی ہوں، اور سالن اس طرح کا ہوتا ہے، چٹنی اس طرح کی ہوتی ہے، انڈا اس طرح کا ہوتا ہے، چائے اس طرح کی ہوتی ہے، شربت اس طرح کا ہوتا ہے. وہ ایک لمبی لسٹ تیار ہوتی ہے کہ بیٹا اس طرح کھاتی ہوں میں. اور اس میں بھی وہ اس طرح بنا بھی دے تو اس میں بھی ایک کیڑے نکالیں گے کہ یہ کیا کر دیا، چینی زیادہ کر دی، اچھا جی کم کر، اگلی دفعہ کم کر دی. کیا پھیکا کھلانا ہے؟ نہیں پلانا تھا، پر شربت تو ایسی بتا دیتی. تانے پہ تانے، کسی حال میں خوش نہیں. اللہ تعالیٰ عافیت کرے. خیر، ہدایت دے ان لوگوں کو، ورنہ قیامت میں بہت سخت ترین عذاب کی مستحق ہیں ساری خواتین. مذاق نہیں کر رہا ہوں یہ میں بالکل بھی، بہت سنگین معاملہ ہے. تو خیر اللہ تعالیٰ اتنی سختی سے فرما رہے ہیں کہ بھائی جس نے ان کو جوڑا نا رحمی رشتوں کو ان کو میں جوڑ دوں گا، اور جنہوں نے ان کو توڑا میں ان کو توڑ دوں گا. ٹھیک ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق پیدا کر دی اس کے بعد پھر جو ہے وہ جو رحم ہے، صلہ رحمی، یعنی جو رحمی رشتے ہیں وہ کھڑے ہو گئے. یعنی رحمی رشتے نہیں کھڑے ہو گئے، رحمی رشتہ خود ایک شکل میں بن کے کھڑا ہو گیا. رشتہ تو رشتہ ہوتا ہے نا، رشتہ تو شکل میں نہیں ہوتا، انسان ہوتا ہے شکل میں، لیکن وہ رشتہ کھڑا ہو گیا. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ نماز کھڑی ہو جاتی ہے، نماز، وہ قرآن حجت کرتا ہے، نماز حجت کرتی ہے، تو اس طرح وہ رحم کا رشتہ وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا یا اللہ میرے لیے اپنے لیے اس نے کچھ بات کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ترزین، کہ تم راضی نہیں ہو، ان اصل من وصلک و اقطع من قطعک، کہ جس نے تجھے جوڑا میں اس کو جوڑ دوں گا، اور جس نے تجھے توڑا میں اس کو توڑ دوں گا. تم اس پہ راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس پہ راضی ہو؟ اس نے کہا بلا، میں بالکل راضی ہوں. ٹھیک ہے. تو ایک روایت میں اس طرح سے بھی ہے.
اور ایک اور ہے، بہت ساری اور بھی حدیثیں، ایک میں اللہ تعالیٰ جو رحم ہے نا، رحم یہ عرش سے معلق ہوتا ہے، عرش سے لٹکا رہتا ہے، ٹھیک ہے. من وصلنی وصلہ اللہ، وہ کہتا ہے یہ رحم کا رشتہ کہ جو جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا، من قطعنی قطع اللہ، جو اسے توڑے گا اس کو اللہ توڑ دے گا، جو مجھے توڑے گا وہ اس کو اللہ توڑ دے گی. تو نتیجہ یہ نکلا کہ حقوق العباد میں سب سے بڑا رشتے، سب سے بڑے حقوق کا کون ہے؟ رحمی رشتے، ٹھیک ہے. جیسے قریبی رشتے دار ہیں، ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا. اب کیونکہ رحمی رشتے کے بارے میں بتا دیا تو اب انہی سے متعلق مزید کچھ باتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں. ان اللہ کان علیکم رقیبا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اعمال اور احوال سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اس کے حکم کی اتباع کرو گے تو ثواب ملے گا، ورنہ عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. اور تمہارے تعلقات جو رحمی رشتوں کی خاص طور پہ ان کے مراتب اور ہر ایک کے مناسب ان کے حقوق کیا ہوں گے، ان کو حقوق کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اس لیے اس کے متعلق جو تم کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پوری طرح سے ان پر عمل کرو. وآتوا الیتامی اموالہم، اور یتیموں کو ان کا مال دو، ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور اچھے سے برے کو بدل نہ دو، یا برے کو اچھے سے بدل نہ دو. ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، اور ان کے مال کو اپنے مالوں کے ساتھ مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ تو بہت برا وبال ہے، ٹھیک ہے. میں رحمان ہوں، میں نے رحم کو پیدا کیا اور اپنے نام سے اس کا نام نکالا، ٹھیک ہے. میں نے آپ کو پوری حدیث سنا دی والی. قطع رحمی رشتے کو توڑنا، بدسلوکی کرنا، حق مارنا، بات چیت یا تعلقات مکمل ختم کر دینا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹ دوں گا، اللہ کی رحمت سے دوری اور غضب. رشتے داروں کے حقوق ادا کرنا، حسن سلوک اور مالی اور اخلاقی مدد کرنا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے اپنے سے جوڑ دوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اسے وہ کر دوں گا، توڑ دوں گا، ٹھیک ہے. یہ اللہ کی اطاعت کا سب سے اہم اور سماجی امتحان اور برکت کا ذریعہ ہے. یہ ایک انتہائی قطع رحمی کیا ہے؟ ایک انتہائی مذموم اور غضب الہی کو دعوت دینے والا گناہ کبیرہ ہے. یتیموں کے حقوق، امانت اور دیانت کا کڑا امتحان. امانت کی واپسی ہوئی، تمہارے پاس یتیموں نے اپنا مال رکھوایا تو ان کو امانت تمیز سے رکھو. وآتوا الیتامی اموالہم الی اموالکم، نہیں، وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم انہ کان حوبا کبیرا. تو اپنے اور ان کے اپنے خراب مال سے ان کے اچھے مال کو وہ نہیں کرو. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ہڑپ ملا کر ہڑپ مت کر جاؤ. انہ کان حوبا کبیرا، ایسا کرنا اللہ کے نزدیک بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے اور صریح ظلم ہے. رقیبہ، رقیب کسے کہتے ہیں؟ جو اوپر گزرا ہے. رشتے دار ہوتے ہیں نا استاد جی. جو ساتھ رہتے ہیں نا ان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. خیر. اچھا جی، ٹھیک ہے، چلے، میرے خیال ہے یہاں تک کافی ہے. بس اس میں یہ ہے کہ آخر میں یہ جو ہے کہ نو کان حوبن کبیرہ، یعنی یتیم بچے کا جن کا باپ مر گیا ان کے متعلق کیا ہے؟ ان کے متعلق ان کے ولی کے سرپرست کو، ولی اور سرپرست کو حکم ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو، ٹھیک ہے. اور جب تک تمہارے بھال ہے، جب تمہارے پاس ہے تب تک، جب تک وہ بالغ نہیں ہو جاتے تب تک تم اس کو اپنی بری اور گھٹیا مال سے ان کے اچھے مال کو بدل مت دو، اور اپنے مال کے ساتھ ان کے مال کو ملا کے ہڑپ مت کر جاؤ، ٹھیک ہے. لیکن مثلا ولی کو اجازت ہے کہ اپنا مال اور یتیم کا کھانا ایک ساتھ ملا کر کھا لے، مگر یہ یاد رہے کہ یتیم کا نقصان نہیں ہونے دینا چاہیے، ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ اس کی شرکت کے بہانے تم یتیم کا مال کھانے لگ جاؤ اور اپنا نفع کر لو، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے. اور اس میں جو ارحام کے متعلق جو احکام ہے اس میں سب سے پہلے یتیم کو اس لیے شاید کیا گیا ہے کیونکہ یتیم اپنی مجبور ہوتا ہے بیچارہ، کچھ اس کے پاس بے سہارا ہوتا ہے، مجبوری اور بیچارگی اور بے کسی اور بے سر و سامانی کی وجہ سے وہ اس کی رعایت زیادہ رکھنی چاہیے. اسی اہتمام کی وجہ سے تبدیل اور شرکت کے نقصان کی بھی واضح طور پر ممانعت کر دی، یعنی کہ بدلو بھی مت اور اس کو زیادہ اپنے مال کے ساتھ ملاؤ بھی مت، ٹھیک ہے. بعض صحابہ نے بالکل ہی الگ کر دیا تھا، اس لیے ان کو مشکل ہو گئی تھی. اس پہ فرمایا کہ بھائی دیکھو اصل حال جی کا یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے.
تو وہی بات یہاں پہ بھی وضاحت سے یہاں پر ہوئی ہے. ٹھیک ہے. آئندہ آیات میں جو یتیموں کے متعلق چند احکام آئیں گے جن سے اور زیادہ واضح طور پر پتہ چل جائے گا. یہ تمام احکام اور تاکید تمام یتیموں کے حق میں ہیں. البتہ وہ یتیم جو قریب ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے بارے میں تاکید اور زیادہ شدت سے ہوگی. وہی شان نزول اور سبب ہے ربط بین الآیات کا، یعنی کہ شان نزول بھی اسی طرح کا ہے اور ان کا آپس میں جوڑ یہی ہے. اور عادت اور عرف کے موافق بھی یہی بات ہے، کیونکہ یتیم بچہ کا ولی جو ہے اکثر اس کا کوئی قریبی ہوتا ہے. جو یتیم بچہ ہوتا ہے اس کی ولایت کون کرے گا؟ تو قریبی کرے گا بیچارہ، تو دوسرے تو اس کو لاز بھی نہیں ڈالیں گے. تو یہ ہے. ٹھیک ہے، کوئی سوال ہے تو کر لیں، کوئی بات ہے تو کر لیں. جی استاد جی، یہ پوچھنا تھا کہ یتیم کے اس میں جو حقوق ہے، مطلب تو بچہ کس ایج تک آتا ہے؟ 17-18 سال تک یا؟ بالغ بالغ ہونا 12 سال. اچھا. 12 سال میں، 11 سال میں، 13 سال میں، 14 سال میں، 15 سال میں، جب بھی بالغ ہوگا بس. ٹھیک ہے بھائی. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ واتباعہ اجمعین. اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ، جو پڑھا سنا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی کو معاف فرما، جو غلطی ہے اس کو بھی صحیح کر کے اس کو بھی قبول فرما، اور کمی کوتاہیاں اگر ہیں یا کچھ اس میں غلط کوئی انڈرسٹینڈنگ میں کوئی غلطی ہے تو یا اللہ اس کو بلا دیں ہمیں، بلکہ اس کو بھی صحیح کر دیں اور اس کو قبول فرما. اور ہمیں یتیموں کے حقوق اور رشتہ داروں کے حقوق، صلہ رحمی جو کرنے کا آپ نے حکم دیا، اللہ وہ صحیح طریقے سے کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمارے جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان کے معاملے میں ہم لوگ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ لاپرواہی ہے، بہت زیادہ لاپرواہی ہے. اللہ ہمیں اس لاپرواہی، اس گناہ کبیرہ سے اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہم سب میں سے جو خاص طور پہ ابھی اس درس میں حاضر ہیں یا ریکارڈنگ سنیں گے یا جو بھی اب سن رہے ہیں یہ والی بات، ان میں سے اگر کوئی اپنے کسی قریبی رشتہ دار سے بہت دنوں سے نہیں ملا، چاہے وہ ویسے ہی نہیں ملا یا چاہے وہ کسی ناراضی کی وجہ سے نہ ملا، تو یا اللہ شب قدر کی راتیں ہیں، رمضان کی طاق راتیں ہیں، آخری راتیں ہیں، تو یا اللہ ہمیں ہم سب کو ان سے جوڑ پیدا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اگر کسی کے دل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں تو جا کے رمضان کا حوالہ دے کے معافی مانگنا، معاف کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ حوالہ دے کے آرام سے معاف کر سکتے ہیں، آرام سے معافی مانگ سکتے ہیں کہ بھائی رمضان کی طاق آتے ہیں تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو معاف کیا. اگر کوئی ناراضی سے علیحدگی ہے، اب ایسی علیحدگی ہے تو جا کے ملنا چاہیے. یا اللہ ہمیں وہ ملنے کی ہمت اور توفیق اور ہمت عطا فرما. توفیق تو ہوتی ہے، ہمت کی کمی ہوتی ہے. ہم اس کو کیونکہ اہم نہیں سمجھتے، اس لیے جو ہے ہم نہیں کرتے اس پہ عمل. کہ اللہ ہمیں یہ، کیونکہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. آپ نے اتنی تاکید سے کہا، آپ نے فرمایا کہ جس نے رحمی رشتوں کو توڑا میں اس کو توڑ دوں گا. تو یہ تو بہت سخت اور سنگین بات ہے ہمیں، لیکن چونکہ ہم میں سے بہت کو شاید نہیں پتہ تھا، یعنی آج پتہ چل گیا. یا اللہ جو نہیں پتہ تھا اس پہ ہم توبہ کرتے ہیں، پتہ چل گیا تو ہمیں عمل کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ہمیں ماں باپ کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق بھی، بچوں کے حقوق، خالہ ماموں کے حقوق، ہم پھپھی تایا چاچا کے حقوق، ان سب کے حقوق یا اللہ ہمیں عطا کرنے کی، پڑوسیوں کے حقوق یا اللہ ہمیں سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. اپنے ماتحتوں کے حقوق، ملازمین کے حقوق یا اللہ اس میں ہم لوگوں سے بڑا ظلم ہو جاتا ہے کبھی، اللہ معاف فرما. اللہ ہمیں ان کے حقوق کو بھی ادا کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا اللہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر مانگی وہ سب عطا فرما. جو جن شروع سے پناہ مانگی ان سب شروع سے پناہ عطا فرما. آپ کے علم میں جتنے شروع ان سب سے پناہ عطا فرما. آپ کے علم میں جو خیریں ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. الله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. ما شاء الله لا قوة الا بالله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. آمين محمد سيد المرسلين وبرحمتك يا أرحم الراحمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرن کثیرن استاد جی. آمین آمین.